بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان کا قرض ادا کرنے کے لیے بڑے دل ملا رہے، بڑے پریشان رہے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ قرض نہیں ادا ہوتا، زبیر بن عوام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ زبیر بن عوام کے بعد ان کا بیٹا ان کی جگہ پر آتا ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن جعفر 2-4-10-5 دن کے بعد عبداللہ بن زبیر کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے والد محترم پر میری کوئی رقم قرض ہے؟ کہا ہاں، والد محترم نے مجھے بتلایا تھا اور لکھ کر کے گئے ہیں اور مجھے ذمہ داری دے کر کے گئے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر کی رقم کو لوٹا دینا۔ مقروض جب تک سکون نہیں پاتا، جب تک وہ اپنے قرض کا قرض ادا نہ کرتے، مجھے اور تمہیں قرض دبا کر کے کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے سکون آ جاتا ہے، کیسے راحت مل جاتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے عبداللہ بن جعفر، تجھے معلوم ہے جب سے میرا باپ تیرا مقروض ہوا تھا، میرے باپ کے حلق سے نیچے کھانا نہیں چلتا تھا۔ جب سے میرا باپ تیرا مقروض ہوا تھا، میرے باپ کو رات میں نیند نہیں آتی تھی۔ ایک زمانہ تھا مقروض کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، مقروض کے کھانے ختم ہو جایا کرتے تھے، اس کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ آج کے مقروض تو پروفیشنل ہو چکے ہیں، ان کو ڈاکو بن چکے ہیں، سامنے والے کا لے کر کے دینا بھول جاتے ہیں، اور ان کو نیند بھی اچھی آ رہی ہے، بھوک بھی اچھی لگ رہی ہے، بلکہ قرض لے کر کے ڈبل بھوک ہو جاتی ہے، ڈبل نیند ہو جاتی ہے۔ نائلو سنو عبداللہ بن زبیر سے کہ میرا باپ جب سے تیرا مقروض ہوا تھا، میرے باپ کو سکون نہ ملا، میرے باپ کو نیند نہ آئی، میرے باپ کے حلق سے نیچے نوالا نہ اترا، وہ اسی کاوش میں رہا کہ کس طریقے سے تیرا قرض ادا کر دیا جائے۔ اور جب آخر کار اس کی زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تیرا قرض ادا نہ کر سکا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر کے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، لاؤ کوئی چیز لکھنے کی لے کر کے آؤ، لکھو میرے اوپر عبداللہ بن جعفر کا قرض ہے، 10,000 درہم مجھے اس کو دینے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں جیتے جی نہیں دے پایا۔ میرے بیٹے